الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خطبہ مسنون کے بعد سورۃ قیامہ کی پہلی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورت قرآن پاک میں میری پسندیدہ ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. یہ صورت مجھے اس وقت سے اچھی لگتی ہے جس وقت مجھے اس کا میننگ نہیں پتہ تھا. میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا اور یہ صورت صرف اپنے ردم کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی تھی. اس کا ردم دیکھیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. اس کا ردم بہت ہی خوبصورت تھا. یہ اس وجہ سے بھی مجھے یہ صورت بہت اچھی لگتی تھی. پھر اللہ پاک نے توفیق دی کہ میں نے اس کا ترجمہ پڑھا. جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی چند آیات جو ہے نا وہ دل کو چھو کر گزر جاتی ہیں. وہ بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے جائیں اس کی گہرائی میں جاتے جائیں نئی نئی چیزیں ملتی جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کہ میں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا اور بہت سی باتیں میرے سامنے ہیں. آج میں کوشش کروں گا کہ اجمالاً ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ زیادہ ڈیپتھ میں جانے میں تو ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوگا آج کی نشست میں. اس کو اجمالاً اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایسا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے ایک زندگی گزارنے کا نظریہ ہوتا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. نظریہ حیات.
عربوں میں جو مختلف نظریہ حیات چل رہے تھے، پہلے میں ان کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے بعد آج کل ہمارا جو رائج ہے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے ان کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عام طور پہ نظریہ حیات جو ہے وہ شاعری سے، گانوں سے اور لوک کہانیوں سے بنا کرتے ہیں۔ انہی شاعری، گانوں یا لوک کہانیوں کی وجہ سے ایک نظریہ ڈیولپ ہو گیا جس کو آوا گون کا نظریہ کہتے ہیں۔ انکارسینیشن، آوا گون۔ آوا گون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 7 یا 5 جنم کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی رائج ہے۔ کسی جنم میں وہ انسان ہوتا ہے، کسی جنم میں وہ کوئی پرندہ بن جاتا ہے، کسی جنم میں سانپ بنا دیا جاتا ہے، کسی جنم میں کتا بنا دیا جاتا ہے، اور کسی جنم میں اس کو بھگوان بھی بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح منزلیں طے کرتے کرتے اس کا پنرجنم ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کو کہتے ہیں جی آوا گون کا نظریہ۔ تو عرب سوسائٹی میں یہ نظریہ عام تھا، یہ جنم جنم کا پیدا ہونا، تھوڑی سی انڈیا سے تھوڑی سی مختلف شکل کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ کہ انسان نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، یہ نظریہ تقریباً بین الاقوامی ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ ہم جانوروں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی۔ اس کے بعد عیسائی اور یہودی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر کے چلے گئے، اب جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ اس کے بعد آ گیا یہود کا نظریہ۔ یہود کا نظریہ، اس کو ستم ظریفی کہیں کہ یہ یہود کا نظریہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی لاشعوری طور پر سرائیت کر چکا ہے۔ یہود کے نظریے کو اللہ پاک نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، لیکن گنتی کے چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھتے تھے، اور انہی لاڈوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ فلسطین کے اوپر جتنا ظلم ستم کر رہے ہیں ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ یہودیوں میں پایا جاتا تھا، لیکن ابھی ہمارے ہاں اکثر میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جب پوچھا جائے یا کلاس میں انکوائری کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کہتے ہیں سر گناہ کر کے جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے نا، چند دن کی سزا کاٹ کے۔ لیکن اس نظریے کو قرآن نے جو ہے نا وہ اس کو کوئی اچھا نظریہ نہیں سمجھا، اور اس چیز کی کیسے نفی ہوتی ہے اسی صورت میں آگے آئے گا۔ یہ نظریات اس سوسائٹی میں چل رہے تھے۔ اب آ جائیں آج کے معاشرے کے اوپر۔ آج کے معاشرے میں ایک نظریہ جو آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو پریکٹیکلی انالیسس کیا، لوگوں سے پوچھا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ پایا گیا، اگرچہ عام نہیں ہے یہ کہ ہم تو دنیا میں سزا کاٹنے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کر دی تھی، پھل کھا لیا تھا، اور اس کی سزا کے نتیجے میں ہم لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ نظریہ کافی زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اس کے بعد ایک نظریہ زندگی کو انجوائے کرنے کا، جو ہمارے گانوں میں، ہماری موسیقی، ہماری کہانیاں، ہماری شاعری میں ہم تک پہنچا، وہ کیا ہے کہ زندگی کو انجوائے کرنا ہے، کھا پی لیں، موجیں کر لیں، ہنس کھیل لیں، زندگی ہنس کھیل کے گزارنے والی چیز ہے۔ یہ نظریہ ہماری سوسائٹی میں عام ہے، اور کافی اکثریت جو ہے نا، چاہے وہ اس کو نہ مانے لیکن پریکٹیکلی اسی پر عمل کرتی ہے۔ اس کے بعد بل گیٹس صاحب آتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ if you are born poor this is not your fault but if you die poor this is your fault. وہ کہتے ہیں اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مر گئے ہیں تو آپ کا قصور ہے. یہ تھیوری آگے بھی چلتی ہے. یہ سارے کا سارا نظریہ جو ہے ہمیں مادی طرف لے کے جاتا ہے، مادی دنیا، مادی وسائل کا حصول اس طرف لے کے جاتا ہے. اب جب میں اپنی کلاس میں بھی بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں یونیورسٹی میں کیا کرنے آئے ہیں، یہ پڑھائی کس لیے کرنی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ڈگری کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ابو چاہتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے کسی کو دیکھا اس میں اسکوپ بڑھا ہے. اور جو انتہائی سیریس آنسر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سر جی پیسے کمانے کے لیے، ہم یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. تو بل گیٹس صاحب کا جادو بھی چل گیا، لوگ مادہ پرستی کی طرف آ گئے. اس کے بعد جو ہمارے بر صغیر کی انڈیا کی فلمیں اور ایون کہ پاکستان کی فلمیں، وہ ہماری جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں کام کر رہی ہیں، ہمارا برین واش کرتی ہیں، اس کے تحت یہ نظریہ بن گیا کہ جی زندگی میں سچا پیار حاصل کر لینا ہی جو ہے نا کامیابی ہے، اور وہ سچا پیار کوئی نہ کوئی عورت ہی دے سکتی ہے. لہٰذا ایک نظریہ یہ بھی ہے جو لاشعوری طور پہ چلتا ہے. تو یہ نظریات ہیں. عرب میں کیا تھے پہلے میں نے وہ بتائے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے. جتنا میں نے اسٹڈی کیا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نظریات چل رہے ہیں. اب یہ سورت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سورت کی ابتدا ہوتی ہے لا، نہیں ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں نا کہ نہیں قسم ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. عربک میں کیونکہ پنکچویشن نہیں ہوا کرتی، اس لیے یہ ساتھ کٹھا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ لکھا ہوا ہے لا نہیں. یہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہو، جتنے آپ نظریہ حیات بتا رہے ہو، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. جو نظریے دنیا میں رائج ہیں ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہے. آگے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں، اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اب اس کی وجہ اللہ پاک آگے خود بتاتے ہیں. یہ قرآن پاک ہے نا، اس کی آیات کو کہا گیا آیات بینات، واضح آیتیں. بینات ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا توڑ کوئی نہ نکال سکے، کوئی بندہ اس کے آگے کوئی بات نہ کر سکے. تو جیسے ہی اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. اب یہاں پہ ایک ہیومن ایموشن کی بات ہو رہی ہے، ایک جذبہ، ایک چیز جو ملامت کرتی ہے انسان کو اندر ہی اندر سے، وہ کہتی رہتی ہے کہ یہ تو نے کیا کیا. اب ملامت کا جذبہ جو ہے، ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی ہیومن ایموشن ہے، چاہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اب یہاں جو ایتھیزم کا نظریہ چلتا ہے کہ ہم لوگ ویسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، اب اس کے تحت جو وجوہات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان کو کھانے کی ضرورت تھی، پیٹ بن گیا، معدہ بن گیا، انسان کو دیکھنے کی ضرورت تھی تو آنکھیں بن گئیں. یہاں پہ وہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے آباء و اجداد میں بچھو اور یہ آسٹرچ، شتر مرغ جو ہیں، یہ ہمارے دادا پردادا، مطلب اوپر والی نسل، ہم ان سے نکلے ہیں. اس طرح کی تھیوریز دے دیتے ہیں. جبکہ اللہ پاک نے ایک اتنی واضح دلیل دے دی کہ یہ نفس لوامہ کا پیدا ہو جانا ہے انسان کے اندر، یہ نفس لوامہ پیدا ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت واقعی ہی آئے گی. دیکھیں، اگر ایک جنگلی درندہ جنگل میں کسی معصوم جانور کا شکار کر کے کھا لے اس کو، تو کیا اس کے دل میں ملامت آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آتی ہے. وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یار یہ میں نے کیا کیا. لیکن ہیومنز کے اندر، انسانوں کے اندر یہ جذبہ اتنا شدید ہے، اور یہ جذبہ یونیورسل ہے، صرف مسلمانوں میں، یہودی، عیسائیوں میں نہیں ہے، یہ کافروں، مشرکوں، ایون کہ ملحدوں میں بھی ہے. ہر آدمی کو یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. یہی کام اگر انسان کرے گا تو اس کو ایک پچھتاوا ہوگا، اس کو ایک گلٹ ملے گا کہ یہ میں نے کیا کیا. اس کی بہت واضح مثال کہ جو فوجی جنگی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں،
جنگی جرائم آپ کو پتہ نا کہ وہ زیادہ قتل عام کر دیتے لوگوں کو، عوام الناس کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ان کے فوجیوں کو مارنا ہے، عوام کو کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی عوام کا قتل عام کرتی ہے فوج، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج جنگی جرائم میں ملوث ہو گئی۔ جنگی جرائم میں ملوث فوجی جو ہیں وہ جب اپنے گھر آتے ہیں، سال 6 ماہ بعد خبر آتی ہے یا تو انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا یا نشے کی اوور ڈوز لے لی، اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ پریس میں آ کے، میڈیا پہ آ کے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے افسروں نے ہم سے اتنا قتل عام کرایا۔ انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ جتنے جنگی جرائم والے ہیں ان کو یہ گلٹ تنگ کرتا رہتا ہے۔ اب اگر ڈارون کے نظریے کے اوپر دیکھیں تو یہ گلٹ کیوں پیدا ہو گیا؟ سمپل سی بات ہے کہ یہ گلٹ صرف قیامت کی نشانی ہے، ایک الارم ہے کہ بھی آپ کا حساب ہونا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو پوچھ ہوگی، آپ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ آگے آتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان نے کیا سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا قادرین، نہیں ہم لوگ جو اس پر بھی قادر ہیں، الا ان نسوی بنانا، ہم اس کے یہ پور سیدھا کر دیں گے، فنگر پرنٹس تک اس کے بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ بلا قادرین الا ان نسوی بنانا۔ اب یہ کوسچن بھی ایک جرنل ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے ذہنوں میں بھی یہ کوسچن تھا۔ تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اے نبی ان کو اس شخص کی بات بتائیں جو ایک بستی میں سے گزرا اور وہ چھتوں کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی، انسان وہاں پہ مر کے مٹی ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یا اللہ ان کو مرنے کے بعد تو زندہ کر لے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فاماتہ اللہ 100 عام، ہم نے اس کو 100 سال کے لیے سلا دیا، موت دے دی، سلا دیا۔ نیند اور موت کو ایک ہی چیز کہا گیا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا۔ سب سے پہلے اسے پوچھا گیا قال کم لبثت، کہ تم کتنی دیر سوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا یہ دن کا تھوڑا سا حصہ سویا۔ اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سے سو رہا ہے۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف ذرا دیکھ، وشرابک، اور اپنے پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنى، یہ بالکل خراب نہیں ہوئے، بالکل ویسے کا ویسے تازہ کھانا اور تازہ پانی پڑا ہوا ہے۔ منظور الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اس نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، ہڈیوں کو کیڑوں نے کھا لیا ہوا تھا، بہت چھوٹے چھوٹے پیسز پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا منظور الی العظام کیف ننشزها، تم ذرا دیکھو میں ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کیسے کرتا ہوں۔ اس آدمی کے سامنے وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئی، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن پاک کا واقعہ۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھ لیا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ۔ اب کوئی عام بندہ پوچھے تو بات سمجھ میں آتی، ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو ہوئی قرآن پاک میں، اور ان کے ایمان کے حوالے سے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھی ان کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے دکھا تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا نہیں مجھے ایمان مجھے پورا ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کے اطمینان کے لیے، میرا دل مطمئن ہو جائے گا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے کے آؤ۔ وہ 4 پرندے لائے، کہا ان کو پہلے ٹرینڈ کرو کہ تم ان کو آواز دو تو یہ تمہاری طرف آئیں۔ انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا کچھ عرصہ لگا کے کہ جب وہ ان کو آواز دیتے تھے وہ ان کی طرف آتے تھے۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا تو ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھو، وہ رکھا ہے۔ ثم ادعوہن، ان کو پکارو، یاتینک سعیا، وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ گئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر،
تو سورۃ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکتے، ہم تو آپ کے فنگر پرنٹس تک ٹھیک کر دیں گے. یسألو ایان یوم القیامہ. اور ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یسألو ایان یوم القیامہ. انسان کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ ایک طنزیہ فکر ہے. اگر کچھ پوچھنا ہو نا عربی میں تو کہتے ہیں متا. جب مومنوں پر مسلمانوں پر مدد آنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے. یہ سوال ہوتا ہے سیریس اور واقعی پوچھنے والا، اس کو استفہام کہتے ہیں عربی میں. لیکن ایانا کا مطلب ہوتا ہے طنز میں، اور کب آئے گی قیامت یار. جب پارٹی ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں یار ابھی انجوائے کر لو، دیکھی جائے گی کیا ہوگا، ٹھیک ہے جمعہ آنے والا توبہ کر لیں گے، کیا قیامت کیا سب کچھ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سلویانہ یوم القیامہ. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اس وقت آنکھیں چندھیا جائیں گی، اتنی تیزی کی فلیش لائٹ پڑے گی کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اور چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ بہت دور ہے اور چاند یہ بالکل ہمارے پڑوس میں ہے. تو اس کو اکٹھا کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے چاند بے نور ہو جائے گا اسی طرح سورج بھی بے نور ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے. اور دوسرا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چاند اپنے مدار میں سے نکل کے سورج کے اندر شامل ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان کہے گا کہ کوئی جگہ ہے ایسی جہاں مجھے فرار کا راستہ مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لا وزر. آج کوئی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. وزر کہتے ہیں کوئی محفوظ جگہ کو، جیسے بنکر ہوتے ہیں نا محفوظ جگہ، وہاں پہ ہارڈ وہ ہوتا ہے، پیرا لگا ہوتا ہے باہر، اور اس کے اندر بھی مضبوط جگہ، مضبوط قلعہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. اب ٹھکانہ اللہ کے پاس ہی ہے اور کہیں بھی نہیں جا سکتے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر. اور پھر انسان کو اس دن خبر دی جائے گی کہ کیا تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اور کیا ساتھ لے کے آئے ہو. آپ دیکھیں ہم لوگ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر سارے کا سارا دنیا ہوتا ہے. دنیا میں ہی ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے اور آگے بھیجنے کے لیے ہم لوگوں کے پیمانے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. دنیا میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پیمانے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو اور یہاں کیا لے کے آئے ہو، اس کی انسان کو خبر دی جائے گی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے پیسز کر کے تو آپ کو کہیں جانا تھا، آپ ادھر تشریف لے گئے. گھر والوں کو آپ نے فرما دیا کہ اس کو تقسیم کر دیجیے گا. گھر والوں نے اس کو تقسیم کیا اور اس میں سے ایک ران جو ہے نا وہ رکھ لی کھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے. تو آپ کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں ایک ران بچا لی ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا. تو آپ نے فرمایا یہ ران ہی نہیں بچی، باقی جو آپ نے تقسیم کیا نا وہ سب بچ گیا. یہ ران نہیں بچی، یہ تو ہم نے کھا لینی ہے. تو یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر. اس دن انسان کو خبر دی جائے گی کہ وہ کیا پیچھے چھوڑ کے آیا اور کیا ساتھ لے کے آیا. اس کی آیت کی ایک دوسری تشریح بھی ہے کہ ہم دنیا میں ہماری پرائرٹیز سیٹ ہوتی ہیں، ترجیحات سیٹ ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے. جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ترجیح میں ہوتا ہے قدمہ، اور جو کام ہم نہیں کر رہے ہوتے وہ ہم نے اس کو پیچھے ڈالا ہوتا ہے، لیٹ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کھانا کھانا ہے اور گھر میں پردے لگوانے ہیں تو دونوں میں سے کس چیز کا انتخاب کیا جائے گا؟ تقدیم کیا ہوگی؟ کھانا. کھانا تو زندہ رہنے کے لیے نا، پردے تو بعد میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن زندگی کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اللہ کا کام کرنا ہے، کوئی دین کا کام کرنا ہے، تو کیا ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے
دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، فضول یا لغو کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتایا جائے گا کہ تم سیزن دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے یا نمازیں پڑھنے میں، قرآن سیکھنا تھا یا ٹی وی شوز دیکھنے تھے۔ وہ سارا کھاتا دکھا دیا جائے گا کہ تمہارے کھاتے میں اتنے ٹی وی شوز ہیں، اتنے سیزنز ہیں، اتنے 1000 گھنٹے ٹک ٹاک ہے، اور اتنے سے گھنٹے جو ہے نا یہ نمازیں بھی ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان جو ہے نا اس کو پتہ ہے، یہ اس کو بتایا بھی جائے گا لیکن اسے پہلے ہی پتا ہوگا وہ جو کر کے آیا نا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، چاہے وہ جتنی مرضی بہانے بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، لیکن اگر حیوان کو درندگی کے معنوں میں لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ انسان ایک جوازی حیوان ہے۔ انسان اپنے ہر غلط کام کو ایک جواز دے لیتا ہے اور وہ جواز ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج کسی سے پوچھا جائے، اس آدمی سے جو بجلی چوری کرتا ہے، اسے پوچھا جائے کہ یار آپ بجلی چوری کیوں کرتے ہو، یہ کنڈی کیوں ڈالتے ہو، تو کیا اس کے پاس کوئی جواز ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ وہ کہے گا بھائی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ بل اتنے زیادہ آ گئے، گورنمنٹ ناجائز کرتی ہے، ناجائز کرتی، پھر وہ کہتا ہے اس کا یہی حل ہے۔ آپ جیل چلے جائیں، جیل جا کے کسی بھی قیدی سے پوچھیں کہ جی آپ نے یہ اس آدمی کو قتل کیوں کیا، اس کے پاس جواز موجود ہوگا۔ انسان جوازی طور پر ایک درندہ ہے، اپنے ہر غلط کام کو جواز دے لیتا ہے۔ اب اسرائیل کو بھی فلسطین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کچھ جواز چاہیے تھا۔ یہ میری اپنی تھیوری ہے، آپ میں سے کسی کو اختلاف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک جواز چاہیے تھا اور حماس والوں کے ذریعے انہیں یہ جواز مل گیا۔ اب حماس کی طاقت کہاں پہ ہے، اسرائیل کی طاقت کہاں پہ ہے، لیکن انہوں نے وہ پیراگلائڈر سے حملہ کر کے ان کو جواز فراہم کر دیا، اور وہ ٹکا کے پھینٹی لگا رہے ہوں اور کسی قسم کا قانون، کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو تمام غلط کام کرنے کے لیے جواز چاہیے ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، انسان اپنے آپ کو جواز دیتا رہتا ہے۔ آگے سورت کا مضمون تھوڑا سا چینج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے اللہ پاک نے یہ پیغام کا سلسلہ روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ خاموشی سے نہ یہ وحی کو سنا کریں، لتعجل بہ، تاکہ اس کو جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قرآن کو جمع کرنا جو نا آپ کے دل میں، یہ ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، میں ہی اس کو جو ہے نا آپ کے دل میں ثبت کر دوں گا، پکا اس کو جما دوں گا۔ ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع کرو۔ اس میں ایک معنی یہ آتے ہیں کہ اس کی اتباع کرنی ہے، دوسری معنی یہ آتے ہیں کہ اس کو پیچھے پیچھے پڑھنا ہے ساتھ، جیسے جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا ہے۔ ثم ان علینا بیان، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے منہ سے بیان بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے پھر وہی سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں تاکہ مضمون درمیان میں نہ رہ جائے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی جان جو ہے یہ سینے کے اوپر والے حصے تک کھینچ لی جاتی ہے۔ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے بالکل آخری تک، وقیل من راق، اس وقت جو بھی قریب ہوتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کہتا ہے، وہ نہیں کہتا، وہ جو پاس بیٹھا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے۔ اگر وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ ڈاکٹر کو بلانے کو بھاگتا ہے، اگر ڈاکٹر ہے تو وہ گھر والوں کو جا کے کیا کہتا ہے، دعا کرے۔ وقیل من راق، پڑھائی کرنے والا کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ انسانوں کی بے بسی بتائی گئی ہے
کہ انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے وہاں پہ. وقیل من راق، تو دیکھو یار اس کو کیا ہو گیا، اس کو کچھ ہونے لگا، پتہ نہیں، پکڑو ڈاکٹر کو بلاؤ. وقیل من راق، اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت انسان کو پکا گمان ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا دن آنا ہے، اب جدائی کی گھڑی آ گئی. أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب جدائی ہے. کس سے جدائی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دنیا کی دوستیاں، دشمنیاں، رشتہ داریاں، مال و دولت، انائیں، قدورتیں، حسد، بغض، جو کچھ دنیا میں سنبھالا ہوا نا، اب یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہونے لگی. حتیٰ کہ وہ مکان، جائیداد، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان سے جدائی کر دینا. اور سب سے زیادہ جو جدائی ہوتی ہے نا وہ اپنے جسم کے ساتھ جدائی ہوتی ہے. اب یہ جسم بھی میرا نہیں رہے گا. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جس وقت جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اسی وجہ سے جو مرنے والا بندہ نا وہ سیدھا دیکھ رہا ہوتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ بھائی آج تو کہانی ختم ہو گئی، پکا یقین ہو جاتا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر چڑھ جاتی ہے. عرب میں ایک بات مشہور ہے کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر پانی کا بڑا زیادہ ریزروائر ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کئی دن اس کو استعمال کرتا رہتا ہے. لیکن صحرا میں چلتے چلتے سفر کے دوران اگر وہ کھو جائے تو اس وقت وہ ریزروائر بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس وقت وہ سارا ریزروائر ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹانگیں، اس کی ٹانگیں ایک دوسری کی ٹانگوں کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے اوپر چڑھ جائے گی. اور ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی کسی جانور کو ذبح کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب جانور کی شارک کٹ چکی ہوتی ہے وہ سانس لیتا ہے لیکن اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پھر ٹائم کیا آتا ہے؟ وسپر آف ڈیتھ، موت کی سرگوشی جو ہے وہ اس کو سنائی جاتی ہے. اگر تو نیک آدمی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ارجعی الی ربکی، چل اب اپنے رب کی طرف چل، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں چلا جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اور اگر برا بندہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ ملاقات ہے، پیشی ہے. یہاں سے مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے آگے، لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. یہ اجمالی طور میں بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر ان ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.